یا مصطفیٰ یا مجتبی صلی علی مرحبا یا مجتبی صلی مرحبا یا مجتبی صلی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام حاضر ہے سیرت رسول اور ہم، اور مولانا عمران اتاری دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہوا کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ جہاں دیدہ شخصیت ہیں، اور ہمارے نگران شورا دنیا بھر میں لیکچرز دیتے ہیں، بیانات فرماتے ہیں، اور طرح طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں، تو زمانے کے فتنوں سے بھی واقف ہیں اور لوگوں کی نفسیات سے بھی واقف ہیں۔ امیر علیہ سنت کی بھی ماشاءاللہ بڑی صحبت آپ کو ملتی رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، ہم ان سے سیکھتے ہیں، اور آپ کے سوالات، آپ کی کالز، آپ کے مفید مشورے، آپ کے تاثرات اور آپ کی باتیں بھی اس پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں۔ نام سیرت رسول اور ہم، اس پر آج نام پہ بھی کچھ بات کرتے ہیں۔ سیرت ہوتی کیا ہے، اگر یہ بھی آپ ارشاد فرمائیں، سیرت کسے کہتے ہیں، اور پھر اس ٹاپک کو رکھنے کی وجہ، یہ نام آپ نے کیوں چوز کیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ نام تو جیسے واضح ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شب و روز، آپ کی عادات مبارک، آپ کا انداز مبارک، آپ کا کلام مبارک، یہ جب ہم اس پر پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور جب ہم خود کو دیکھتے ہیں تو بہت کچھ مسنگ ہے۔ صحیح۔ تو اچھا ہو کہ ہم اپنی عادتوں کو، اپنے شب و روز کو، اپنے ظاہر و باطن کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں ڈھالیں۔ سیرت کیا چیز ہے؟ سیرت کا مطلب زندگی کا ایک زندگی ہے، زندگی کا انداز ہے۔ اچھا۔ اور مطلب یہ کہ جب کسی کی سیرت پہ لکھا جاتا ہے تو پھر اس کے بہت سارے پہلو لکھے جاتے ہیں۔ تذکرہ اور سیرت میں کچھ فرق ہے، لیکن جب آپ سیرت پر بات کرتے ہیں تو پھر اس میں بہت کچھ آ جاتے ہیں، تفصیل ہوتی ہے۔ اب جب سیرت پر کتاب لکھی جاتی ہے تو 63 سالہ زندگی پاک کا کوشش کی جاتی ہے کہ اس میں سے میکسیمم لیا جائے، بلکہ اس سے پہلے کے واقعات کو بھی لیا جاتا ہے، تاکہ سیرت اور اجاگر ہوتی ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے کے حالات کیا تھے، اور وہ چینجز جو لائی گئی وہ کن حالات میں لائی گئی، تو ان حالات کو بھی لکھا جاتا ہے۔ کیا حالات تھے وہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے؟ اور آپ کی سیرت ویسے بھی ایک امپورٹنس رکھتی ہے، لیکن خاص کر اس زمانے میں جب آپ تشریف لائے تو اس دور کے اعتبار سے کیا امپورٹنس رکھتی تھی، اور وہ کیا زمانہ تھا؟ کچھ مزید اس پر۔ دیکھیں، دور جاہلیت ایک لفظ مشہور ہے۔ دور جاہلیت، ٹھیک ہے، یہ ایک لفظ مشہور ہے کہ جاہلیت کا وہ دور تھا، اور کوئی نصاب زندگی نہ تھا، کوئی اخلاق نہ تھے، کوئی کردار نہ تھا، اور بہت کچھ وہ تھا جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ انسانیت کو شرما دینے والے معاملات تھے، اور اس گھڑی میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، ہے نا، سارے چمکیلے اجلوں میں چمکا کی، اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی۔ تو یہ جو اس وقت کے جو حالات تھے نا، وہ حالات اتنے بدترین حالات تھے، اور ان بدترین حالات میں جو تبدیلی ہے، پھر یہ حالات صرف مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و نواح کی بات نہیں ہے۔ اگر اس وقت کی جتنی بھی بڑی بڑی ریاستیں تھیں اور جو دور دراز کی مملکتیں تھیں، ان سب پر لکھا گیا ہے کہ ان کے کیا انداز ہوتے تھے۔ اقوام تو اس وقت بھی تھی، اور لوگوں کی اپنی اپنی تہذیبیں اس وقت بھی تھی، اور لوگ مختلف یوں سمجھیے کہ مختلف چیزوں کو خدا سمجھ رہے تھے۔
تو ایک وحدہ لا شریک کا پیغام جو دینا تھا رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے، تو وہ ان تمام تک پہنچانا تھا. صحیح. تو نہ اخلاقی اقدار تھے، نہ عبادت کا کوئی انداز تھا، نہ عبادت کا کوئی بات تھی، کانسیپٹ ہی نہیں. تو بڑی مطلب کہ وہ برا حال تھا. اس برے حال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. پھر آپ نے اپنے 40 سالہ کردار کو پیش کرنے کے بعد آپ نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. پھر مشکلات، پریشانیاں، مصائب، اور پھر ہجرت حبشہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کی، پہلی دوسری. پھر مکی زندگی کے بعد پھر مدنی زندگی، پھر فتح مکہ کے بعد پھر مدنی زندگی. ایک وہ جو ایک انداز تھا، یہاں تک کہ وصال ظاہری ہوا. تو یہ پورا ایک 63 سالہ زندگی پاک کا ایک تو جھلک آپ بیان کر سکتے ہیں. پھر اس میں ہجرت کا پہلا سال، ہجرت کا دوسرا سال، ہجرت کا تیسرا سال. تو یہ ہجرت کے جتنے سال گزرے، لیکن ہم جو یہاں کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری اپنی عادات اور اطوار، یعنی ایک تو تاریخ کے واقعات ہیں، بدر کا واقعہ ہے، احد کا واقعہ ہے، تبوک کا واقعہ ہے، اسی طرح معجزات پاک ہیں، یہ ساری چیزیں. تو یہ یقیناً یہ سیرت پاک کے بہترین بیانات ہیں. صحیح. انگشت مبارک سے چشموں کا جاری ہو جانا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، یہ بہت خوبصورت واقعات ہیں. لیکن جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے جو روزمرہ کے جو انداز پاک تھے، جس کو ہمیں اپنی زندگی میں کسی طور پہ بھی اختیار کرنا چاہیے، وہ ہمارا بیسیکلی موضوع ہونا چاہیے. ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی زیادہ تر جو آپ کا فوکس جو ہوتا ہے وہ روزمرہ والے عادات، معاملات، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی روزمرہ کے معاملات کو آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ بیان کریں. عام باتوں کو، معجزات اپنی جگہ پر، بڑے بڑے انقلابات بھی ہوئے، لیکن جو ہمارے لیے یوں سب کہیے روزمرہ کی چیزیں، ان کو فوکس کرنے کی کیا خاص وجہ آپ دیکھتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے معلومات، نالج کا ہو جانا، ہسٹری کی بات ہے، ہسٹری کی بات ہونا، اور اس کا پتہ ہونا چاہیے. صحیح، پتہ ہونا چاہیے، اس کا میں انکار نہیں کرتا. اور یہ بیان بھی ہوتا ہے. نبی پاک کے ازواج، آپ کی اولاد، آپ کی ذریت، آپ کے اہل بیت، آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان. لیکن جو زندگی پاک گزارنے کا طریقہ تھا، اس کو بھی تو لینا ہے نا، کیونکہ وہ تو ہماری زندگی پر ایڈاپٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، زندگی کے اس معاملے کو ہم نے لینا ہے. جب بدر کی بات کرنی تو بدر کے فضائل اور بدر کے معاملات، اور پھر بدر میں جو کچھ ہوا اس پر عمل کرنے کا وقت، احد میں جو کچھ ہوا اس پر عمل کرنے کا وقت، وہ ایک ٹاپک ہی الگ ہے. لیکن جب بات آپ روزمرہ کی کرتے ہیں تو صبح اٹھنا، سونا، جاگنا، گھر بار، بیوی، بچے، تجارت اور معاملات، جنازہ، عیادت. کوئی سینکڑوں دفعہ آپ کو شاید یہ ذہن میں سوال پیدا ہونا چاہیے کہ یہ رسول پاک کیسے کرتے تھے، سرکار کی اس معاملے میں کیا ہدایت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عادات تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا فرمایا تھا، کیا رہنمائی فرمائی تھی، صحابہ کرام نے کیا فرمایا تھا. تو زندگی میں ایسے روز کے 100 بات شاید مبالغہ نہ ہو تو 100 دفعہ سوال پیدا ہوگا. تو وہ بھی تو اپنی جگہ پر اہمیت رکھتا ہے. الحمدللہ. اس لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سنتوں پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، فوکس کیا جاتا ہے. جب سنت کے مطابق زندگی گزرے گی تو واجبات اور فرائض کیسے بندہ چھوڑے گا. مدنی مذاکرے کے دوران آپ نے ایک بہت اچھا جملہ گویا مجھے دے دیا. آپ نے بہت اچھا فرمایا کہ اپنے دسترخوان کو دارالسنہ بنا دو، اپنے دسترخوان کو آپ تربیت گاہ بنا دو. تو اس کی کچھ وضاحت آج ہونی چاہیے کہ کیا آپ نے اس سے مراد کیا تھا، اور وہ کیا طریقہ ہو کہ ہم دارالسنہ دسترخوان کو، تو ہم کو ایک کھانے کا آئٹم ہوتے ہیں، اس پہ کیا دارالسنہ کیسے بنائے؟ دسترخوان وہ موضوع تھا، اس لیے دسترخوان کہہ دیا، کیونکہ کھانے سے تعلق رکھنے والی بھی چند باتیں بیان ہو رہی تھی. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمان کا ہر گھر دارالسنہ ہونا چاہیے، اور اس کے والدین اس دارالسنہ کے نگران اور امیر اور ذمہ دار ہونے چاہیے. یہ عرض کرنے کا مقصد تھا، اس کو میں یہی کہوں گا. کیونکہ مطلب باتھ روم میں ماں بچپن سے اپنے بچوں کو باتھ روم کے معاملات کے فرائض کو انجام ماں دیتی ہے میجورٹی، ٹھیک ہے نا.
اور بچہ اس وقت ماں سے سیکھے گا کہ باتھ روم میں کیا انداز ہونا چاہیے. صحیح. تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر بچہ خود ہی کرتا ہے یا بچیاں خود ہی سارے وہ انڈیپینڈنٹ صورت بن جاتی ہے. تو اب وہ انڈیپینڈنٹ صورت بننے سے پہلے ماں کا کام تھا کہ ماں اس کو سمجھا دیتی, سکھا دیتی صحیح. کہ انداز یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس سے حیا, شرم, غیرت اور شریر شیاطین وغیرہ سے تحفظ کا انداز یہ ہونا چاہیے. دعائیں یاد کروا دی جاتی. کھانا کھاتے وقت کا انداز یہ ہونا چاہیے. گھر سے باہر پہلے تو بچہ ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نکلتا ہے نا, ماں بلکہ گود میں اٹھا کر گھر سے باہر نکلتے ہیں. تو اس وقت اگر والدین گھر سے باہر نکلنے کی دعا, گھر میں داخل ہونے کی دعا یہ بچے کے ساتھ کرتے رہیں گے, جب دروازہ بند کریں گے تو بسم اللہ شریف پڑھ کے خود ہی دروازہ بند کر رہے ہوں گے. تو جب یہ پاؤں نکالیں, سیدھے پاؤں سے یہ سارا مطلب جو بچہ جوتے بعد میں پہنتا ہے, پہلے ماں باپ پہناتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, دیکھے گا کون بچہ کھانا بعد میں کھاتا ہے, پہلے ماں باپ کھلاتے ہیں. صحیح. بچہ کپڑے بعد میں پہنتا ہے, پہلے ماں باپ پہناتے ہیں. ٹھیک. بچہ بہت سارے کام بعد میں کرتا ہے, پہلے ماں باپ اس سے کرواتے ہیں یا ماں باپ کرتے ہیں, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اگر والدین یہ ساری چیزوں کو ایک تربیت کے ساتھ لے لیں, باہر نکلتے ہیں تو ماں باپ کو بچوں کو باہر کے معاملات بتانے سکھانے چاہیے کہ گندگی نہیں کرنی چاہیے, نرمی اختیار کرنی چاہیے, آتے جاتے مسلمانوں کو سلام کرنا چاہیے, نرمی سے بات کرنی چاہیے, اس طرح مطلب کہ قہقہ نہیں لگانا چاہیے. بہت سارے طور طریقے, مینرز ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت سے تعلق رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ اس سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں بہتری پیدا ہوگی. اب وہ باپ بھی دوڑ کر مطلب چڑھتے اترتے, اس کی بھی کوئی طریقہ کار نہیں ہے, تو اولاد کا بھی بعض اوقات پھر طریقہ کار نہیں ہوتا. تو یہ جو عرض کیا تھا دارالسنہ, تو گھر گھر دارالسنہ ہو جائے. اس میں آپ کی بھی ذمہ داری ہے, میری بھی ذمہ داری ہے, میرے گھر والوں کی بھی ذمہ داری ہے, آپ کی بھی ذمہ داری ہے. اس میں اشفاق بچے جب بڑے ہوں نا تو پھر ان کے چھوٹے بھائی بہن ہوتے ہیں, تو بڑے بچوں کو بھی سمجھا دیا جائے کہ اب آپ نے اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ بھی یہی انداز اختیار کرنا ہے. تو جو گھر کے اندر معاملات درست ہونا شروع ہو جائیں گے نا, اللہ کی رحمت سے باہر کے معاملات کو بھی بہت بہتری مل جائے گی انشاءاللہ. یہ مطلب یہ پین ہے ایک معاشرے کا, ایک سوسائٹی کا درد ہے. اچھا درد جن کو ہے نا, ان کو بھی درد کا کوئی مداوا یا درد کا کوئی علاج کرنے کے ساتھ سے لگتا ہے کوئی سچکا پڑتا نہیں, سمجھ ہی نہیں پڑتی کیا ہے. بعض لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آتی ہے اسٹارٹ کہاں سے لیں, یہ بھی آپ کو بتا دو. صحیح. کئی لوگ چاہتے بہترین اسٹارٹ کہاں سے لیں. تو میں اگر میری غلطی نہیں ہے تو میں یہی چاہوں گا کہ آپ اپنا آغاز اپنے گھر سے کریں. آپ گھر سے آغاز کر لیں, فیملی ممبر جو ہیں وہی آپ آپس میں اس معاملے میں ایک وہ ترکیب بنا لیں, اور پھر دسترخوان بھی دارالسنہ ہوگا, یعنی کہ ایک سنت سیکھنے کی مقام ہوگا, شریعت اور اسلام و دین کے مطابق آپ کریں گے. تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ بچہ اگر گراتا ہے تو اس کو کیسے مطلب کہ بتا دیا جائے کہ بیٹا یہ دانے وغیرہ گرانے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کچھ آپ بتائیں گے, دسترخوان کا کیا ہوتا تھا؟ اگر ظاہر ہے کہ اسی سے ہم سیرت دیکھیں تربیت, جب جیسے دارالسنہ کی میں نے بات کی تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ کھانا تناول فرما رہے تھے, آپ کے ساتھ بھی کچھ لوگ کھانا تناول فرما رہے تھے. تو ایک شخص یہاں وہاں سے کھانا لے رہا تھا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی طرف سے کھاؤ. اچھا, اب یہ اپنی طرف سے کھاؤ, یہ ایک تربیت تھی کہ آپ اپنی طرف سے کھائیں. اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانے کی ترغیب دلانا, اور بھول جاؤ تو پھر یہ پڑھ لو. یہ سب تربیت کے حصے ہیں, تربیت کے معاملات ہیں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے کہ کھانے پینے کے تعلق. اس طرح ایک شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بال بکھرے ہوئے ہیں, تو بڑا عجیب ان کی کیفیت تھی. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اشفاق بھائی پہلے اسے دریافت فرمایا کیا تیرے پاس یہ ہے, یہ یعنی اس کی پوزیشن جی کیا ہے. تو اس نے بتایا کہ ہاں میری پوزیشن ایسی ہے, اتنا کچھ ہے سوارنے کے. تو آپ نے فرمایا پھر بالوں کو کرام کرو, بالوں کو سوارو, اور اس طرح اپنے آپ کو ایک بہتر انداز میں
رکھو تھا، بالوں کو سنوارنا، کپڑوں کو درست رکھنا، اور خوشبو کے تعلق سے، صاف صفائی ستھرائی کے تعلق سے، یہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک انداز عطا فرمایا ہے، اس انداز کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کتابوں میں پڑھیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ پہلے جمعہ میں بہت بڑی تعداد جاتی تھی اور جلدی جاتے تھے، تو اتنے بڑے ازدحام میں، یہاں اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں نا، وہاں اگر آپ صاف صفائی ستھرائی نہیں ہوگی تو لوگوں کو بڑی اس میں خوف تو وحشت ہوگی۔ تو جمعہ میں چونکہ جمع غفیر زیادہ ہوتا ہے، لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے خاص طور پر جمعہ کے دن غسل کو بیان کیا گیا ہے کہ غسل کریں، جو جمعہ جس کو پڑھنا ہے اس کے لیے غسل کرنا سنت ہے، تو غسل کیا جائے۔ تو اب یہ کیا صاف صفائی ستھرائی کر، اس کے پیچھے ایک بڑی لاجک ہے نا، صفائی ستھرائی، اور لوگوں کو آپ کے وجود سے کراہیت نہ ہو، ان کو اکتاہٹ نہ ہو، فرحت پہنچے نا۔ تو یہ چیزیں مساجد کے تعلق سے آپ دیکھ لیں، تو یہ سب چیزیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی ہیں۔ تو اب یہ مساجد کے نظام کو چلانے والے، جمعہ واعظ و نصیحت کرنے والے، ان سب کے لیے اس میں ہے، والدین کے لیے۔ اب میرے سے مراد آل اوور سوسائٹی کی میجورٹی کا میں بات کروں، مسلم کمیونٹی کی، تو اب جمعہ، اب ہم ماحول میں تو نہیں تھے، لیکن جمعہ کے دن ہم کو اٹھایا جاتا ہے جلدی، اور وہ غسل اور وہ کپڑے استری کر کے، اور یوں سب کرتا شلوار، یعنی جمعے کے لیے خاص کرتا شلوار، خاص اہتمام، ماحول میں نہیں تھے ہم لوگ۔ تو ہر جگہ ہوتا ہے۔ اچھا اب کیا ہوا کہ والدین نے شروع سے ہی جمعہ کا ایک اہتمام دیا، اہمیت دل میں بیٹھ، اہمیت دی۔ وہ ایک خاص خوشبوئیں ہوتی تھی، اس کو مشہور ہوتی تھی، نام نہیں لیتا، تو وہ خوشبو گھر میں ہوتی تھی، عطر، تو وہ والد صاحب خاص جمعے میں لگا، خاص جمعے میں وہ کہتے ہیں، تو یوں مطلب اہتمام ہوتا۔ اچھا پھر کیا ہوتا کہ جمعہ چھٹی ہوتی تھی، تو جمعہ کے بعد پھر ہم گھر آتے تھے، تو پھر سب امی ابو اور ہم سب بیٹھ کر کھانا کھائیں، چھٹی ہوتی تھی، تو یہ ایک ماحول دیا تھا ہمارے بڑوں نے۔ اسی طرح محرم الحرام کہ عاشورے میں خاص اہتمام ہوتا، معراج کی رات خاص اہتمام ہوتا، تو بڑی 11ویں شریف آتی تو خاص اہتمام، جیسے یہ 12 ربیع الاول کی آتی تو خاص اہتمام ہوتا، 15 شعبان کو ہمارے گھروں میں خاص اہتمام ہو۔ یعنی یوں سمجھو کہ اگر میں ہو تو، جیسے میں اپنا بتاؤں تو ہمارے گھر کا ماحول تھا کہ نیا کرتا شلوار، نیا برانڈ بڑی راتوں میں یہ اہتمام تھا ہمارے گھر میں۔ تو میرا تو یہ عادت جیسے کہ شروع سے یہ چلا آ رہا تھا، پہلے سے، ہاں، کہ کرتا شلوار نیا سلوایا جاتا تھا ہمارے، مطلب کہ وہ گھر میں ماحول ہی یہ دیا گیا تھا کہ نیا کرتا شلوار۔ نارمل روٹین میں بھی شلوار قمیض کم پہنتا تھا، لیکن ان راتوں میں مطلب یہ خاص ہمارے گھر میں یہ ماحولیت، مطلب یہ خوشبو کے اگربتیاں جلائی جاتی ہیں اور ختم، تو یہ سب اب یہ کیا شروع سے گھر میں یہ ماحول ہم نے دیکھا۔ اب جب گھر میں یہ شروع سے ماحول دیکھا تو یہ ہو گیا محرم الحرام میں وہ امام حسین کے کربلا کے واقعات چلتے، مولانا شفیع قاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیسٹیں ہمارے گھر میں چلا کرتی تھی، تو اب وہ شروع سے یہ ماحول، وہ پھر رمضان شریف آتی تو نعتوں کی کیسٹیں شروع ہو جاتی تھی۔ اب اس وقت دعوت اسلامی کا ماحول تو نہیں تھا، لیکن وہ نعتیں تو اس وقت بھی نعت خوان تو پڑھتے ہی تھے، کیسٹیں بکتی تھی۔ تو یہ سارا تو پھر ہم جو دوست وغیرہ ہوتے تھے تو یہ بڑی راتوں میں یوں کرتے تھے، ایسا کرتے تھے، تو یہ اب یہ کیا، یہ گھر، اب گھر والوں نے جتنا دیا اتنا ہم نے لیا بھی نا، اس سے زیادہ جس گھر میں ملتا رہے گا وہ لیتے چلے جائیں گے۔ تو گھر دارالسنہ، یہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں نا، گھر جو ہے نا وہ دارالسنہ ہے، یعنی وہ ہونا چاہیے گھر۔ اور اس کے جو وہ اساتذہ ہیں، وہ امی اور ابو کو یہ خدمت قبول کر لینی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے استاد ہیں، ٹیچر ہیں، رہنما ہیں، مربی ہیں، جو اس کو آپ نام دو، تو اس کے لیے کہ ان کو اپنا مطالعہ ہونا بہت ضروری ہے، جس کا ہم نے ذکر کیا۔ کئی چیزیں ان کو خود بھی پتا ہونی چاہیے نا، بعضوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کب 11ویں شریف آ رہی ہے، شب معراج کب ہے، شب برات کا بھی بعض اس کا تھوڑا اہتمام ہوتا ہے، لیکن ہمارے خواجہ کی چھٹی منائی جاتی تھی ہر سال۔ اب دیکھیں کتنے پیارے، جو شروع سے پتا تھا خواجہ کی چھٹی، ماشاءاللہ۔ اور ایک بزرگ ہیں بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، اس کا ذکر میرے گھر میں کافی ہوتا تھا، تاج الدین بابا،
رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. میں گیا ان کے مزار شریف ماشاء میں تو تاجپور میں. تو یہ اسی طرح حاجی علی ان کے مزار شریف کا ذکر بہت ہوتا, مخدوم شاہ باپا علیہ رحمہ کا ذکر بہت ہوتا, واہ غریب نواز علیہ رحمہ کا ذکر بہت ہوتا. تو یہ پھر کربلا کا ذکر بہت ہوتا, مولا علی کا ذکر بہت ہوتا. ماشاء اللہ. تو یوں مطلب کہ یہ شروع سے ہی دعوت اسلامی جب نہیں ماحول نہیں ملا تھا, مجھے نہیں ملا, دعوت اسلامی تو ماشاءاللہ تھی, تب سے ذکر تھا. تو یہ ذکر سے نیاز, کھیر پوری جو حضرت سیدنا جعفر صادق, امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی کھیر پوری نیاز شریف ہوتی تھی, کنڈے مشہور تھے, وہ گھر میں ہوتے, اوپر گلاب پتیاں. تو یہ کنڈے یہ سب ہوتے, تو کنڈے لانا جوڑیا بجاتے کنڈے لاتا تھا میں. اچھا ہاں. تو یہ کیا یہ گھر کا ماحول میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. والدین کو یہ سب پتا تھا تو ہوتا تھا. ہاں تو میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ شروع سے ہی گھر میں تھا اور یہ ہوتا تھا. ہماری اماں, ہمارے والدین یہ شروع سے ہم کو اس طرح لے کر چلتے تھے. تو یہ آہستہ 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 ذہن بنتا چلا گیا. تو گھر کا بڑا اثر ہے یقین مانیں, اور یہی گھر ہے جو ماحول کی طرف آپ کو بھیجے گا بھی. میرے گھر کے نیچے ہی دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا تھا, گلزار حبیب مسجد کراچی سولجر بازار میں. آپ کا قریبی گھر تھا؟ میں بالکل وہ مسجد کے ساتھ ہی یاسین اسکوائر ہے, اب بھی ہے. تو وہیں میری رہائش جب میں منتقل ہوئی تو نیچے اجتماع ہوتا تھا. میں تو ماحول میں تھا نہیں. میری اماں ہمیشہ کہتی تھی اجتماع میں جایا کر, دیکھ جو میرا اتنے اللہ کے نیک بندے جمع ہوتے ہیں, اللہ کا نام لیتے ہیں, ذکر کرتے ہیں. میں اپنے دوستوں میں چلا جاتا تھا, لیکن بار بار مجھے گھر سے یہ کہا جاتا تھا کہ جا 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 جا. تو یہ چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں, یہ میں عرض کرنے کا مطلب آج بھی ہزاروں گھر ہیں جن میں یہ ماحول ہے جو میں نے عرض کیا ہے, اور ان کے بچوں کا اپنا ایک نظام ہے. وہ مطلب کہ اگر بہت زیادہ آپ کو مذہبی انداز میں نظر نہیں بھی آئیں گے تو کم از کم ان کے یہاں یہ چیزیں ہوں گی, اور ان کو چاہیے کہ اپنی نسلوں میں بھی یہ چیزیں اتاریں, اپنے بچوں میں بھی آپ یہ چیزیں اتاریں. اور ایصال ثواب, دعا, فاتحہ, درود, یہ سب چیزیں اپنے گھر میں لائیں, اور کس موقع پر کیا کیا کرنا چاہیے یہ رکھیں. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اس کی خیر و برکت آپ کو نصیب ہوگی, اور ایک وابستگی اور نسبت آپ کو انشاءاللہ اس سے ملے گی. مجھے لگتا ہے کہ شاید آج جو میں نے آپ کے سامنے باتیں عرض کی ہیں, اگر اس کو ہر گھر اختیار کر لے جہاں نہیں ہے, تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کے فوائد نظر آئیں گے انشاءاللہ. پھر بچے بڑے ہوتے ہیں تو اچھے انداز میں, اچھے الفاظ میں یاد بھی کرتے ہیں. آپ کو بھی وہ باتیں یاد آ رہی ہیں, والدین نے یہ سب اہتمام کیا. آپ نے بڑی پیاری اور چھوٹی سی بات کوٹ کی کہ اگربتی جلتی تھی. اب یہ ہے تو ایک عام سی بات, خوشبو, لیکن یہ بھی ایک ماحول میں ایک ایڈ ہو جاتی ہے, ایک ایڈ آن ہوتا ہے کہ بھائی یہ اس سے ماحول بنتا ہے, بچوں کے ذہن میں رہتا ہے, اور اس سے پتہ چلتا ہے آج کچھ خاص رات ہے. روز نہیں جل رہی ہے, آج جل رہی ہے. تو جیسے آج ہے شب معراج ہے, اچھا اس لیے آج 25ویں ہے, آج 12. یہ کئی باتیں یاد آ رہی ہیں. ٹوپیاں ہم کو وائٹ جالی والی ٹوپی, بولٹا مارکیٹ میمن مسجد کے باہر فٹ پاتھوں پر بھی بیٹھتے تھے. جی جی. تو یہ ٹوپیاں دلائی جاتی تھی, تو اس پر عطر دلائی جاتی تھی. 4-5 عطر کے مشہور پرانے نام تھے جو میرے والد صاحب مجھے ہمیں دلا دیا کرتے تھے. وہ عطر بڑی دیسی عطر ہوا کرتی تھی. اللہ والد صاحب کو گری کے رحمت کرے, میری ماں کی بھی مغفرت کے لیے دعا کریں. چلیں, اس میں ماں باپ بھی یاد آ گئے. کہہ رہا تھا کہ یہ ماں باپ کو پھر کتنے اچھے الفاظ میں بچے پھر یاد بھی کرتے ہیں, اور ان چیزوں سے جب نسبت کر کے یاد کرتے ہیں تو ان کی روح بھی کتنی خوش ہوتی ہوگی اللہ کی رحمت سے کہ اچھے ناموں سے یاد ہو رہا ہے. اور پھر وہ چیزیں جو ان کا تسلسل رہتا ہے, وہی بیٹا بعد میں اپنے بیٹوں کو, بیٹیوں کو سکھاتا ہے, تو وہ ایک آگے ثواب جاریہ والا کام چلتا رہتا ہے. کسی سے سیکھا, کسی کو سکھایا, اللہ کی رحمت سے انہیں بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو بس یہی انداز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو اپنی اولاد میں منتقل کرنے کے تعلق سے ہونا چاہیے. ماشاءاللہ. یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ صلی علی مرحبا.